الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب ہے اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی ہم نے منعقد کیا ہے۔ اپنی حسب حیثیت ہم سب نے خواجہ کی شان میں قصیدے گنگنائے، منقبتیں پڑھی اور آپ کی شان میں گفتگو بھی کی گئی ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جھنڈے لگا لینا اور ان کے نام پر کچھ خوشیاں منا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے مشن کو زندہ کرنا اور ان کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنا عین خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ اگر آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں تو پھر محبت چے معنی دارت، پھر وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ محبت تو اسی کا نام ہے، المحبت اتباع، کہ محبت تو اتباع کا نام ہے، پیروی کا نام ہے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برصغیر ہند و پاک میں صوفیہ کی ایک تاریخ ہزاروں سال سے رہی ہے، وہ بھی 1000 سال پرانی ہے۔ اس دوران میں مختلف سلسلوں کے مختلف صوفیاء کرام نے اپنے اپنے طرز سے، اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے منہج سے انہوں نے لوگوں کو دین سے قریب کیا ہے، اور سب کے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے تھے۔ لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں سب کی زندگی اپنی نوعیت سے حضور تک پہنچتے تھے، آپ کا ایک انوکھا انداز تھا۔ آپ ہمیشہ ان چیزوں کو ترجیح دیا کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ کا فوکس بھی انہی چیزوں پر ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر زور دیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف وتطعم الطعام، یا اس کا الٹا لے لے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، چاہے تمہاری دوستی ہے یا نہ ہو، پھر بھی تم اسے سلام کرو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گویا کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق کا اگر آپ طریقہ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کوئی کام حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے روضے سے ہوا ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ہے۔ میں حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب آثار اولیاء،
اس کتاب سے کچھ الفاظ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نقل کیے اور بطور ملفوظ بطور نصیحت وہ باتیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ نے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو بتایا اور اس کی تاکید فرمائی. اور وہ باتیں کیا ہے؟ وہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ اے معین الدین تم خدمت خلق کرو، مخلوقوں کی مدد کرو. آج نمازیوں کی تعداد کم نہیں ہے، روزے داروں کی تعداد کم نہیں ہے، حج کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن سخاوت کا جو جذبہ ہے نا وہ ہمارے یہاں بہت کم نظر آ رہا ہے، شاذ و نادر ہو گیا ہے. اگر آپ دین کے سلسلے میں آپ ان سے کچھ کہیں تو وہ برجستہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں مولانا بعد میں دیکھتے ہیں، اس بار معاف کر دیجئے، آئندہ مرتبہ دیکھا جائے گا، اس وقت حالات صحیح نہیں ہے. اور وہی آدمی جب اس کی بیوی اس سے کہے کہ مجھے یہ لینا ہے تو 10,000 کی ڈریس کیوں نہ ہو وہ ضرور دلاتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے بھاری سے بھاری ڈریس کیوں نہ ہو وہ ضرور دلاتے ہیں. اس وقت ان کو یاد نہیں آتا ہے، اس وقت ان کو کیا یاد آتا ہے کہ ہم نے کمایا ہی اسی لیے ہے، بال بچوں کو کھلائے. اور اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے جب دین کی راہ میں خرچ کرنے جاؤ گے نا تو وہ محتاجگی یاد دلائے گا کہ کہاں خرچ کر رہا ہے، اتنا سارا دے دے گا تو کہاں جائے گا. اور جب اپنے گھر والوں پر یا فضول خرچی میں خرچ کی باری آئے تو انسان کہتا ہے کمایا کس لیے ہے، اڑاؤ. اور پھر انسان دھڑلے سے خوب اڑاتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ برائی کا حکم دیتا ہے. لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ خدمت خلق پر زور دیا ہے. نماز، انسان نمازی ہو جائے نا تو وہ محبت انسان کے دل میں وہ پیدا نہیں کر سکتا ہے جو انسان خدمت خلق کے ذریعے سے کر سکتا ہے. آپ 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن ہے کنجوس، آپ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں لیکن غریبوں کی مدد کرتے ہیں، علماء کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کے بارے میں انسان کہے گا یار یہ انسان بڑا اچھا ہے، یہ دوسروں کے دکھ میں، دوسروں کے تکلیف میں وہ کام آتا ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک معیار نمازی ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو دل ان کا پاک نہیں ہوتا ہے. لیکن جو سخی ہوتا ہے نا، السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، سخی اللہ کا محبوب. اور اسی کی برکت سے اللہ اس کو نماز کی بھی توفیق دے دیتا ہے، اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور اللہ اپنی بارگاہ میں اسے مقبول بھی بنا لیتا ہے. آئیے میں آپ کو جو حضرت خواجہ حسن بصری نے کتاب آثار الاولیاء میں جو حصہ نقل کیا ہے اور خواجہ غریب نواز نے اس کو جو نقل فرمایا ہے لیتے ہوئے، اور انیس الارواح کے اندر یہ جملہ نقل کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں صدقہ ایک نور ہے. کیا ہے؟ صدقہ ایک نور ہے اور صدقہ جنت کی حوروں کا زیور ہے. ذرا اونچی بولے سبحان اللہ. اس میں پیسے نہیں لگیں گے آپ کو، اور نہ میں چندہ مانگ رہا ہوں آپ سے، بلکہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہو. یہ محفل کی شان ہے، جب انسان کو کوئی بات اچھی لگتی ہے نا تو اس کو اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں جیسے ہی قدم رکھیں تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم عن الحمدللہ رب العالمین. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی دعا یہ ہوگی، ان کی پکار یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری بزرگی ہے، تیری پاکی ہے. یعنی وہ جنت کے باغ و بہار کو، جنت کی نعمت کو جب وہ دیکھیں گے نا تو بے ساختہ دل سے کہیں گے سبحان اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے. تو جب اللہ اس کے رسول کی باتیں سنا کرو نا تو کیا کہا کرو؟ سوتے سوتے نہیں. یہ عاشقوں کی زبان نہیں ہوتی ہے، عاشقوں کی زبان تو مچل کر کہتے ہیں. ہاں یہ آواز رکھا کرے سبحانک اللہم. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو آپس میں جب ملیں گے تو وہاں بھی لفظ السلام ہوگا، اور ان کے علاوہ
فرشتے جب وہ جنت میں جائیں گے تو بطور مبارک بادی کے کہیں گے السلام السلام، سلامتی ہو آپ کے لیے، سلامتی ہو، فرشتے مبارک بادی دیں گے۔ اور جب وہ جنت میں انسان ٹھہر جائے گا نا تو آخری جملہ ہوگا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ تو جب ہم محفل میں آیا کریں تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں، اور جب محفل مکمل ہو جائے تو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تاکہ جنت کی یاد تازہ ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کیا فرمایا سیدنا خواجہ غریب نواز نے؟ صدقہ ایک نور ہے، اور صدقہ جنت کی حوروں کا زیور ہے، اور صدقہ 80,000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جو صدقہ کرتا ہے نا اور ایک طرف 80,000 رکعت نفل نماز پڑھے، اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو پڑھے گا نا وہ اپنے لیے پڑھے گا، اور جو صدقہ کرے گا نا وہ کسی غریب کے لیے کرے گا، کسی کا پیٹ بھرے گا، کسی کے پیٹ کے آگ کو بجھائے گا، کسی کے تر آنکھوں کے اندر خوشیاں پیدا کرے گا، وہ کسی کی زندگی سنوارے گا۔ اور جب آپ کسی پر رحم کرو گے نا تو حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم تو کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تم کر کے دیکھو، بھلا کر کے دیکھو۔ جو ایک طوائف تھی، طوائف یہ طائفتن کی جمع ہے، جو طوائف ہوتی نا جو غلط راستے پر چلتی ہے، یہ طائفتن یہ جمع کے معنی میں ہے، طوائف ایک پرٹیکولر ایک نام ہی ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ طوائف کس کو کہتے ہیں؟ جو غلط راستے پر چلتی ہے۔ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کتے کو جب وہ پیاسا تھا تو کنویں کے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کر کے اس کو بھگاتی ہے، اور وہ دوپٹے کو نچوڑ کر کے اس کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے نا کتا، رحم کی، اس کی برکت یہ ہو کہ اللہ نے اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے اس کو اس برے کام سے نجات دے دیا۔ اور جب اس عورت کا انتقال ہوتا ہے نا، کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے، پوچھا گیا تو یہ تھی تو جنت میں کیسے ہے؟ کہا تھی تو، لیکن میں نے اللہ کے ایک مخلوق پر رحم کیا اور اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا ہے۔ آپ کسی پر رحم کر کے دیکھو، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر کے باضابطہ طور پر فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور مزید عطا فرمائے گا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو صدقہ ہے نا 80,000 رکعت نماز سے بہتر ہے جو پڑھی جائے۔ صدقہ دینے والے روز حشر عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں، اور جہاں رب کے سائے کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جو اس سائے میں ایک بار چلا گیا اس کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کس کو ملے گا؟ جو انسان صدقہ کرتا ہے۔ اور میں نے اپنی مسجد میں بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ صدقہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بڑا اماؤنٹ ہی ہو جو بڑا دے۔ اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں نا تو 100 روپے میں سے 1 روپے اللہ کی راہ میں ضرور دیں۔ 1000 روپے آپ کماتے ہیں تو 1000 میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں آپ دیں۔ آپ 10,000 کماتے ہیں تو 100 روپے اللہ کی راہ میں دیں۔ آپ 1,00,000 روپے کماتے ہیں تو آپ 1,000 روپے اللہ کی راہ میں دیں۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا ہے، اللہ اسے لوٹا کر ڈبل عطا فرما دیتا ہے، ڈبل دیتا ہے۔ اللہ دے گا، نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ اس کا انعام تمہیں ضرور ملے گا۔ ہم لوگ بھول گئے خدمت خلق، ہم لوگ بھول گئے ہیں مہربانی۔ لوگ تسبیح آدھے گھنٹے پڑھتے تو ہے، لیکن ایسی تسبیح کا کیا فائدہ کہ جب آپ کے دل میں سخاوت نہیں ہے، آپ کے دل میں قوم کا درد نہیں ہے، آپ کو لوگوں سے محبت نہیں ہے، اس کی جان آپ کے لیے پیاری نہیں ہے، آپ کو اس کا درد آپ محسوس نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو کہ نہ شاید
یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کا نام انسان رکھا جائے. انسان تو وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درد کو وہ محسوس کر سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے اشعار کی شکل میں یہ لکھے ہیں نا، بنی آدم اعضائے یک دیگرن، کہ اولاد آدم تو ایک جسم کے تمام پارٹس ہیں، ایک دوسرے کے حصے ہیں. اگر آپ کے انگلی میں تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ کے پورے وجود میں تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی بھوکا ہے اور پھر آپ آرام کر رہے ہو تو پھر آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں. اسی لیے سب سے زیادہ زور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جس چیز پر دیا گیا ہے نا وہ خیرات ہے اور صدقات ہے اور لوگوں کی مدد ہے. اس لیے فرمایا گیا صدقہ دینے والے روز حشر عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جس نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا. اور فرمایا صدقہ جنت کی راہ ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں الصدقۃ تطفئ النار، صدقہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر اللہ غضب کی حالت میں رہے اور آپ نے صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا جلال ٹھنڈا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بندے کا بھلا ہو رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، فرق بتاتا ہوں، ایک ہوتے ہیں مانگنے والے اور ایک ہوتے ہیں ضرورت مند. جہاں بھی حدیث میں یا کسی بزرگ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے نا وہ ضرورت مند اور حاجت مند کو دینے کی بات کی ہے، مطلقاً مانگنے والے کو نہیں دیے. ورنہ بہت سے مانگنے والے ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ مطمئن بھی ہیں اور آپ سے زیادہ پیسے والے بھی ہیں. حالیہ بھی ایک ہفتے ہوئے میرے پاس ایک ویڈیو آئی، 6 بھائی فقیر ہیں، مانگتے تھے. جب انہوں نے ریسیپشن کیا کھانے کا تو 3000 بکرے کٹوائے، اتنے بکرے، اور 6000 سے زائد لوگوں کی دعوت کی، اور سب مانگنے والے. اور کس پر؟ اپنی ماں کے 40ویں پر. یہ حال ہے. تو یا مانگنے والے کی بات نہیں کر رہا، یہ جو دینے کا حکم ہے نا یہ حاجت مند اور ضرورت مند کی بات کر رہا ہوں. اور حاجت مند ضرورت مند برسر راہ اپنی عزت نیلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ خاموش رہتے ہیں کہ ہوگا کوئی ایسا بندہ جو مجھ تک پہنچے گا. اور آپ دیکھ کر کے آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کا تحفہ قبول کر رہا ہے اور دے رہے ہو آپ اپنی حیثیت سے، اور وہ آپ کے اوقات سے زیادہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے اوقات سے زیادہ دعا کر رہا ہے. اگر کسی ضرورت مند کی آپ نے ایک مرتبہ مدد کی نا، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا نا وہ سب کو تو بھول جائے گا لیکن وہ آپ کو نہیں بھولے گا. وہ سب کو یاد رکھے نہ رکھے لیکن آپ کو یاد رکھے گا. جب بھی آپ سے بات ہوگی اس احسان کا تذکرہ وہ ضرور کرے گا، اور اس وقت وہ آپ کے لیے دعا اللہ سے ضرور کرے گا کہ اے اللہ اس نے میری مصیبت میں یہ میری مدد کی تھی، اے اللہ تو اس کا سہارا بن، اے اللہ تو اس کا معاون بن، اے اللہ تو اس کی مدد فرما، اس کے سامنے سے ہر مشکلات کو دور فرما دے. یاد رکھیے، اس لیے صدقہ کرو، دل کھول کر کے کرو. جب بھی سفر پر نکلو اللہ نے آپ کو دیا 2 روپیہ ہی صحیح، 1 روپیہ ہی صحیح، 5 روپیہ ہی صحیح، 10 روپیہ ہی صحیح، لیکن صدقہ ضرور کرو. صدقہ بلا کو ٹال دیا کرتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے اس شخص کے لیے. صدقہ ایک نور ہے اور جنتی حوروں کا زیور ہے صدقہ. جو لوگ صدقہ کرتے ہیں 80,000 رکعت نماز پڑھے اس سے زیادہ ثواب اللہ صدقہ کرنے والے کو ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب صدقہ دو یا کسی کی مدد کرو تو داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ چلے. یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ چلے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ وہم بھی نہیں آنا چاہیے. دوسرے تو جانے دو کہ جب تم نے دائیں ہاتھ سے دے دیا تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف جانے میں پہلے دل ہے.
اس دل میں بھی وہم آنا نہیں چاہیے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، دے کر گویا کہ تم بھول جاؤ کہ میں نے کسی کی مدد بھی کی ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ دیتے تو ہمیشہ اس احسان کو اپنے دماغ میں بھی یاد رکھتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو پھر اس کا انعام نہیں ہے، اس کا انعام نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھیے، آگے فرمایا کہ جس نے موت سے قبل صدقہ دیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا صدقہ جنت کی راہ ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جو لنگر چلتا تھا نا، وہ صبح سے لے کر شام تک کے چلتا تھا۔ جس کو کھانا ہے کھاؤ، جس کو کھانا ہے۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، آپ جس مصلے پر نماز پڑھتے تھے اور جب مصلی ہٹاتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اشرفیوں کی تھیلی یا پیسے وغیرہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھیج دیتا تھا، اور جتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہوتا وہاں سے پیسے اٹھاتے تھے، یا آپ حکم فرماتے تھے خادم سے کہ یہاں سے اتنے پیسے لو اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ لوگ سوچیں گے یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں 40 دن تک خواجہ نظام الدین اولیاء رہے اور ان کے دوست پہاڑ کی طرف گئے سونا ڈھونڈنے کے لیے اور سونا لے کر کے آئے، تو کہا ہے محمد تم تو یہی رہ گئے بابا کے پاس ان کے چکر میں، دیکھو ہم لوگ سونا لے کر آئے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ ان کے دل میں احساس کمتری ہو رہی ہے تو آپ استنجا کرتے بیٹھ گئے، اور وہیں سے آواز لگائی بیٹے محمد ذرا ڈھیلا لانا، میں استنجا کے لیے بیٹھا ہوں، یعنی رفع حاجت کے لیے ڈھیلا لے کر آ۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ حضور ابھی لایا۔ ساتھیوں سے کہتے تم ٹھہرو، میں ذرا اپنے حضرت کو ڈھیلا دے آتا ہوں۔ جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا، جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا، جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا، پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ بابا فرید نے فرمایا کیا ہوا بیٹے، کب سے تو استنجا کے لیے ڈھیلا لا رہا ہے، ابھی تک لایا نہیں؟ کہا حضور میں جس مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے، اور سونا استنجا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ وہیں سے آواز لگاتے ہیں بیٹے محمد تو کیا جو سونا استنجا کرنے کے لائق نہیں ہے تو اس سے دل لگانے جا رہا ہے؟ دل لگانا ہے تو اپنے خدا سے لگا لے، اللہ تجھے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ حدیث میں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس خود بندے کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کے مصلے سے پیسے مل جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کس سے کہانیاں نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ آج بھی جو اللہ کے ریل ولی ہے نا، آپ نے تو پایا نہیں ہے، کبھی پا کے تو دیکھو، ان کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھو، آپ کو جو ملے وہ 4 مالے کی ٹوپی والے ملے ہیں یا آپ کو اگڑک ٹگڑک والے ملے ہیں۔ اصلی جو اللہ کے ولی ہے وہ خاموش ہے، شانت ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ماضی قریب میں امام عشق و محبت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب اڑیسہ کی سرزمین پر ایک تقریر کے لیے گئے تھے اور بیان ختم ہو گیا، اس کے بعد لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ ایک لڑکا، اور آپ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی تو آنکھیں بند رکھتے تھے، لوگ مصافحہ کرتے جا رہے، لاکھوں کی بھیڑ ہے۔ اللہ کے ولی زندہ ولی تھے اس وقت، اور آپ اب بھی ہیں، یہ روحانیت میں ہے۔ ایک لڑکا ہاتھ ملایا، پھر آیا، پھر ہاتھ ملایا، اور آپ آنکھیں 3 بار ہو گیا۔ جب چوتھی مرتبہ ہوا تو کہا بیٹے یہ چوتھی مرتبہ ہے تمہارا، اب نہ آنا۔ کیا فرمایا؟ آنکھیں بند ہے لیکن پہچان رہے ہیں کہ فلاں بندہ کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو بہرحال سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر جو تھا وہ صبح سے لے کر شام تک کے وہ چلتا تھا، اور ہر عام خاص سب کے لیے تھا، جو آتا سب کھاتا۔ جیسے آج ہم لوگوں نے تو اس سنت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو سکھوں نے اپنا لیا ہے، ان کے ہاں جاؤ لنگرے بٹتا رہتا ہے، جس کو کھانا ہے جب کھانا ہے تب کھائے۔ کاش یہ سنیوں میں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مخلوق بھوکی تو نہیں رہتی نا۔ بہرحال اور آگے بڑھیے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے، اوپر کی حدیث تو آپ نے سن لی، جملہ تو سن لیا آپ کا، آگے فرماتے ہیں کہ اگر لنگر میں آپ کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہ ہونا تو پانی لے کر ہی صحیح آپ ان کی خاطر تواضع کرو، آپ ان کو پلاؤ، یہ بھی صدقہ ہے، پانی ہی پلا کر کے آپ ان کی مدد کرو، لیکن کرو۔ اللہ اکبر۔
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گناہ صغیرہ مراد ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اور اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا. اور پھر فرمایا جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی 1000 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے. جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے 1000 حاجتوں کو اللہ پوری فرماتا ہے. اور آگے فرمایا جہنم کی آگ سے اسے آزاد کر دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک محل جو ہے وہ مخصوص فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ حکم ہے ہمیں. آخری بات سنیے, آپ فرماتے ہیں آپ کے ملفوظات میں سے کہ آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادتیں ہو, 3 خصلتیں, حق تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے. نمبر 1, دریا کی طرح سخاوت, سورج کی طرح شفقت, اور زمین کی طرح عاجزی اور انکساری. جو انسان اللہ اکبر سخی ہو, دریا کی طرح سخاوت کرے, جو آئے پینا چاہے پی, کسی کو منع نہیں ہے. اور سورج کی طرح شفقت, امیر کے گھر پر بھی روشنی دیتا ہے, غریب کے گھر پر بھی روشنی دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم بھی شفقت کرنا شروع کریں, اور زمین کی طرح عاجزی, اپنا آئے تو کھلائے اور دوسرے آئے تو اس کو بھگا دے. نہیں, کوئی بھی آئے, منگتا ہو, بھوکا ہو, ضرورت مند ہو, پیاسا ہو, کسی تکلیف میں گرفتار ہو, چاہے ہم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, لیکن ہمارے در پر آ گیا تو اسے محروم نہیں کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی آتا ہے تو اسے اپنے در سے محروم نہ کرو, اسے کچھ نہ کچھ دے کر کے اپنے در سے واپس بھیج دو, واپس بھیج دو. اس لیے کہ جب کوئی مدد کرتا ہے تو یہ زمین بھی اس انسان پر, اس سخی پر فخر کرتی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو بھی تو نے مجھ پر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ملفوظ اعلیٰ ملفوظات سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.